وعلى آله وصحبه وازواجه وبارك وسلم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد بقدر حسنہ وجمالہ وکمالہ وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے یہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نور مجسم غیب بتلانے والے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ مجتبیٰ مرحبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ، جس نے ایمان اور ایمانداری کے ساتھ، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور جس نے رمضان میں ایمان اور اخلاص سے راتوں میں عبادت کی یعنی تراویح پڑھی، جس نے رمضان میں ایمان اور اخلاص سے راتوں میں عبادت کی، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور جس نے شب قدر میں ایمان اور اخلاص سے قیام کیا، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ گویا رمضان کا مہینہ بخششوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اپنی بخشش اور مغفرت اللہ سے ضرور کروا لینی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ غیب بتلانے والے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگوں، تم پر عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ یہ مہینہ برکت والا ہے۔ اس کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ مہینہ جس کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے اور جس کی رات کے قیام کو ثواب بنایا، جو اس ماہ میں نفل عبادت ادا کرے گویا اس نے دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا، اور جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گویا اس نے دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ غریبوں کی غم خواری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے، اس کے گناہوں کی بخشش اور آگ سے اس کی آزادی ہوگی، اور اسے روزے دار کی مثل ثواب ہوگا، اور روزے دار کا ثواب بھی کم نہیں ہوگا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر کوئی صحابی تو مالدار نہیں، ہم میں ہر شخص وہ نہیں پاتا جس سے وہ روزہ افطار کرائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اسے بھی یہ ثواب دے گا جو ایک روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ یا کھجور یا ایک گھونٹ پانی ہی سے اگر آپ نے کسی روزے دار کو افطار کرایا، اور جو روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے وہ پانی پلائے گا جس سے کبھی وہ پیاسا نہیں ہوگا، اور یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔
حضور روزہ افطار کرانے کی عظمت بیان فرما رہے تھے کہ جو کسی کو روزہ افطار کرائے، کھانا کھلائے. تو جو غریب صحابہ تھے انہوں نے عرض کی اے اللہ کے نبی ہمارے پاس تو اتنا مال و زر نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم نے کسی کو ایک گھونٹ کسی روزے دار کو ایک گھونٹ پانی پلا دیا، ایک گھونٹ دودھ پلا دیا، یا ایک کھجور سے کسی کو افطار کرا دیا تو یہ سارا ثواب تم کو بھی ملے گا. اور پھر آقا فرماتے ہیں کہ جس نے کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے روٹی کھلائی، کھانا کھلایا، اس کو میرے حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا، جس کے بعد وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا اور یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے. سبحان اللہ. بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کرنے کے برابر ہے. گویا جس نے رمضان کے مہینے میں عمرہ کیا، رمضان کے مہینے میں عمرہ کیا، اس کو حج کرنے کا ثواب برابر ہے.